کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز اتنی شدت سے چاہی ہو کہ وہ دل و دماغ پر چھا جائے، ایک بے چینی سی بن جائے؟ آج ہم اسی نامکمل خواہش کی اذیت پر بات کریں گے اور ایک ایسے خاص روحانی عمل کا جائزہ لیں گے جو اس اندرونی کشمکش سے نکلنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے۔ یہ احساس ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہنا جو پہنچ سے باہر لگ رہی ہو۔ یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے اور سچ پوچھیں تو اس کی تکلیف بہت گہری ہو سکتی ہے۔ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ درد آتا کہاں سے ہے۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کا آج ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ کسی ایک خواہش کے پیچھے سمجھیں کہ دیوانے سے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی سے شادی کی خواہش ہو، کوئی خاص نوکری ہو یا کچھ اور یہ چاہت کب ایک جنون بن جاتی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی خواہش پر اٹک جاتا ہے جو اس کی تقدیر میں نہیں ہوتی، تو وہ نہ صرف دوسری نعمتوں کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے لیے شدید ذہنی اذیت بھی پیدا کر لیتا ہے۔ وہ بس ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی کی باقی ساری خوبصورتی جیسے کھو دیتا ہے۔ اچھا، تو پھر اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، ایک بہت بنیادی اصول ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی کوشش اپنی جگہ بالکل ٹھیک، لیکن حتمی فیصلہ تو اللہ کی مرضی یا تقدیر پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ طے کرنا نہیں۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے سکون کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی ضد ہوتی ہے۔ ہم ایک ہی نتیجے پر اصرار کر کے خود ہی اپنا راستہ روک لیتے ہیں۔ تو اسی گہری مشکل سے نمٹنے کے لیے اس ماخذ میں ایک خاص حل بتایا گیا ہے اور اسے کہتے ہیں وظیفہ چاہت۔ تو یہ وظیفہ ہے کیا اصل میں؟ یہ دراصل ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی شدید خواہش اور اس کی تقدیر کے بیچ جو ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان کو ذہنی سکون مل سکے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ اس عمل کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں۔ اس میں اللہ کے اسم یا مذل کا ورد کرنا ہے، جس کا مطلب ہے اے ذلیل کرنے والے۔ یہاں اس کا مقصد اپنی انا اور ضد کو اللہ کی مرضی کے سامنے پست کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کالے عقیق کی تسبیح تجویز کی گئی ہے کیونکہ یہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں مددگار سمجھی جاتی ہے۔ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا افضل ہے اور اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا جاتا ہے، جو صبر اور تسلیم کی ایک عظیم مثال ہیں۔ ایک بہت اہم بات، یہ عمل جو ہے یہ درود پاک کے حصار میں کیا جاتا ہے، یعنی شروع میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر عمل کے آخر میں بھی 14 مرتبہ۔ اور جو اصل ورد ہے یعنی یا مذل، اسے روزانہ 770 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو روز کا معمول کچھ یوں ہوگا: عشاء کی نماز کے بعد پہلے 14 مرتبہ درود پاک، پھر کالے عقیق کی تسبیح پر 770 مرتبہ یا مذل، اور آخر میں پھر سے 14 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد دعا کی جائے گی اور اس کا ثواب ہدیہ کر دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف کہ اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس کے دو راستے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں ہی راستے سکون کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ پورے 8 ہفتے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس عرصے کے بعد صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس عمل کی ساری خوبصورتی ہے۔ اس کے 2 ممکنہ نتائج ہیں۔ اگر وہ چیز قسمت میں ہے تو ان 8 ہفتوں میں اس کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ تقدیر میں نہیں ہے تو اس کا جنون، اس کا خیال، اس کی ضد وہ ذہن سے نکل جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ کوئی بھی نکلے، مقصد ایک ہی ہے، اس ذہنی اذیت اور بیقراری سے نجات جس نے کسی کو قید کر رکھا ہو۔ دونوں صورتوں میں سکون مل جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سارا عمل ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتا ہے، اور وہ ہے چھوڑ دینے کی یا کہہ لیں تسلیم کر لینے کی طاقت۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخر ہے کیا؟ اپنی خواہش کو پا لینا یا اس کے بغیر بھی سکون سے جینا سیکھ لینا؟ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت چھوڑ دینے میں ہوتی ہے،